إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ہر قسم کی تعریف بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے. درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہر قسم کی برائی سے ہمیں روکا. حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اس آیت کا معنی اور مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی گناہوں کو، اپنی معصیت کو، اپنی برائی کو لوگوں کی نظروں سے تو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے اللہ تعالیٰ کو نہیں چھپاتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہر حرکت کو جانتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے. کہنے کا مطلب ہے کہ تنہائی یہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک قیمتی لمحہ ہے. تنہائی یہ میری اور آپ کی زندگی کا اس قدر قیمتی لمحہ ہے کہ تنہائی میں ہم لوگوں کی نظروں سے چھپ کر جس قدر ہم نیکی کا کام کریں گے، جس قدر ہم نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس اسی قدر اس نیکی کی قدر و قیمت بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت سارے نیک وہ اعمال جو بندہ تنہائی میں کرتا ہے، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کرتا ہے، اس پر بے شمار بشارتیں سنائی، بہت ساری خوشخبریاں سنائی ہیں. اور وہیں پر بہت سارے لوگ اسی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر برائی کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. ان کے سلسلے میں خطرناک سزا سنائی گئی ہے. تو دوستو، تنہائی کا موقع پا کر برائی کی طرف آگے بڑھنا، چاہے لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو اور خصوصاً لوگوں کی نظروں سے چھپ کر جو گناہ ہم کرتے ہیں، تو اس گناہ کے حوالے سے کس قدر خطرناکی اور کس قدر وعید سنائی گئی آج کے خطبے میں انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کی 3 قسم بتائے ہیں. انسان کا جو نفس ہے وہ 3 قسم کا ہے. ایک ہے ان النفس لامارۃ بالسوء کہا گیا، یعنی وہ نفس جو انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف اکساتا ہے، ہمیشہ برا کام کرنے کی طرف انسان کو آمادہ کرتا ہے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے خود یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. 13ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي،
کہ یوسف علیہ السلام کو بھی شیطان نے برائی کی طرف آمدہ کیا، اسی نفس نے یوسف علیہ السلام کو ایک گناہ کے کام کرنے پر آمدہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی تو یوسف علیہ السلام اس برائی کو کرنے سے باز آ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے نفس میں سے ایک نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف آمدہ کرتا ہے، اور دوسرا نفس ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں کہا کہ اس نفس لوامہ کی قسم کھاتے ہوئے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کیا چیز ہے؟ جب انسان برائی کرتا ہے تو برائی کرنے کے بعد انسان کا نفس اس کو ملامت کرنے لگتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کا کام کیوں کیا، تم نے یہ برائی کیوں کی۔ دیکھیں، پہلا نفس وہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے، اور دوسرا وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کرنے کے بعد یہ احساس دلاتا ہے کہ تم نے برا کام کیوں کیا۔ یہ اگر کسی کے پاس نفس لوامہ ہے تو شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نفس لوامہ عطا کیا ہے۔ یعنی برائی کرنے کے بعد بہت سارے لوگ اس برائی پر اڑے رہتے ہیں، اس برائی پر اصرار کرتے ہیں، لیکن برائی کرنے کے بعد اگر آپ کا نفس یہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آج مجھ سے یہ فلاں غلطی ہو گئی، برائی ہو گئی، یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، تو آپ شکر ادا کریں کہ آپ کا نفس ابھی بھی زندہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور نفس ہے جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ الفجر میں کیا، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو انسان کو نیکی کی طرف آمدہ کرتا ہے، نیکی کے کام جتنے بھی ہیں اس کی طرف انسان کو رہنمائی کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کی جو 3 قسم کے نفس ہیں ان میں سب سے خطرناک جو نفس ہے وہ ہے نفس امارہ ہے، اور یہی نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے، اور خصوصاً جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کہیں پر ہوتے ہیں، تو یہ نفس امارہ انسان کو بہت زیادہ ورغلاتا ہے، بہت زیادہ بہکاتا ہے، اور بہت زیادہ اس کو برائی کی طرف اکسانے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں، کیا مرد، کیا خواتین، کیا بڑے، کیا چھوٹے، ہر قسم کے لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں، اس تنہائی کی برائی میں مبتلا ہے کہ جب تنہائی کا موقع ملتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے لگتے ہیں، اور کیا شادی شدہ، کیا غیر شادی شدہ، تنہائی کا موقع جیسے ہی ان کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو وہ پامال کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں تو بڑے دیندار، تقوی شعار، پہلے صف کے پابند ہوتے ہیں، جیسے ہی تنہائی کا موقع ملتا ہے تو برائی ان سے، اپنے آپ کو اس برائی سے بچانا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب کبھی تنہائی کا موقع ملے اس حدیث کو ہم ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ برائی اگر تنہائی کے موقع پر ہم کرتے ہیں تو اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ۔ میں میری امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، قیامت کے دن وہ لوگ نیکیوں کو لے کر آئیں گے۔ میں قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو پہچان لوں گا جو نیکیوں کو لے کر آئیں گے۔ ان کی نیکیاں کیسی ہوں گی؟ کَأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضَاء۔ تہامہ پہاڑ جو مکے کے قریب ہے، تہامہ پہاڑ کے برابر اس قدر زیادہ نیکیاں ہوں گی ان کے پاس، وہ نیکیوں کو لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ہوے میں ذرات کے برابر اڑا دے گا۔ ذرات کہتے کس کو ہیں؟ گھر میں اگر سورج کی روشنی پہنچتی ہے تو آپ دیکھیں اس سورج کی روشنی کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے دانے کی طرح چھوٹے چھوٹے ذرات اس میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہی ذرات کے مانند اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ میں سے ثوبان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا صفہم لنا جلہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے پاس نیکیاں تو لے کر آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، ہوا میں اڑا دے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ ان لوگوں کی صفات کیا ہیں، ان لوگوں کے وہ کون سے اعمال ہیں، تاکہ جانے انجانے میں بھی ہم وہ برائی نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا انہم اخوانکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، یعنی مسلمان ہیں وہ، ومن جلدتکم، اور وہ بنو آدم ہی ہیں، آدم ہی کے اولاد ہیں۔
اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا یأخذون من اللیل کما تأخذون، اور وہ راتوں میں اٹھ کر بھی نمازیں پڑھتے ہیں. اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جیسے ہی ان کو برائی کا موقع ملے، تنہائی کا موقع ملے تو اللہ تعالیٰ کی ساری حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، برائی کی ساری حدوں کو وہ پار کر دیتے ہیں. تو دیکھیے دوستو کہ آپ تہجد گزار بھی کیوں نہ ہو، روزے دار بھی کیوں نہ ہو، عبادت گزار بھی کیوں نہ ہو، جب تنہائی کا موقع ملے اور تنہائی میں آپ برائی کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نیکیوں کو ذرات کے مانند قیامت کے دن اڑا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری ان نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری ان نیکیوں کو ضائع کر دے گا. آپ دیکھیں تنہائی کا موقع ملتا ہے تو ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں. جب ہم لوگوں کے سامنے رہتے ہیں تو اچھی اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، اچھے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تلاوت کو سنتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم تنہائی میں پہنچتے ہیں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے تو سب سے بڑی برائی جو ہم سے جس چیز سے ہوتی ہے وہ ہمارا موبائل فون ہے. جب وہ اس موبائل کو لے کر ہم تنہائی میں پہنچتے ہیں تو ہم سے کیا کیا غلطیاں نہیں ہوتی، کیا کیا چیزیں ہم نہیں دیکھتے، گندے ویڈیوز کیوں دیکھتے ہیں اور گانے وغیرہ سنتے ہیں، میوزک کو سنا جاتا ہے، اور اس طرح سے ایسی بے ہدہ اور بے حیائی کو ہم سے سرزد ہوتی ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرے بغیر لوگوں کی نظروں سے چھپ کر ہم ان برائی کو کرنا چاہتے ہیں. جب کبھی تنہائی میں موقع ملے برائی کرنے کا، ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس راز کو فاش کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس جو ہم بند کمرے میں جو برائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس برائی کو لوگوں کے سامنے لا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ذلیل کرنے پر آ جائے تو پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی ذات، کوئی شخص ہمیں عزت دینے والا نہیں ہوگا. ہمارے ماں باپ ہمیں عزت نہیں دیں گے، ہمارے بیوی بچے ہمیں عزت نہیں دیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کرنا چاہے. تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، مگر ہمارے اس تنہائی کے گناہ کو اللہ تعالیٰ پردے میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھپا کر رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو چھپا کر رکھا ہے. اس لیے جب کبھی تنہائی میں برائی کا ارادہ آئے تو آپ اللہ تعالیٰ سے حیا کریں، اللہ تعالیٰ سے شرم کریں. جس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ہم بے حیائی اور برائی کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اگر میں لوگوں کے سامنے برائی کو دیکھوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ احساس ہمارے دل میں ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے. تو یہی احساس ہمارے دل میں ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استحیوا من اللہ حق الحیا، تم اللہ تعالیٰ سے سچے معنی میں حیا کرو، اللہ سے سچے معنی میں تم شرم محسوس کرو. تو جب کبھی برائی تنہائی میں برائی کا ارادہ آئے تو جس طرح لوگوں کے سامنے ہم حیا کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، ویسے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے حیا محسوس کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، تو اس لیے ہم بند کمرے میں بیٹھتے ہیں، کھڑکیوں کو بند کر لیتے ہیں، دروازے کو بند کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد برائی کرنے پر آتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی آپ بند کمرے میں ہیں اور کمرے کے باہر سے کچھ چلنے کی کسی کی آواز آتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. کہیں کوئی اس کے والدین نہ آ جائے، کہیں اس کے دوست و احباب نہ دیکھ لے اس کو برائی کرتے ہوئے، اور کھڑکی کی طرف سے اگر ہوے کا جھونکا ادھر سے گزرتا ہے یا کبھی کوئی جانور وہاں سے گزرنے لگتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی مجھے نہ دیکھ لے. دیکھیں دوستو، ہم انسان سے ڈرتے ہیں، جانوروں سے ڈرتے ہیں، اس ہوے کے جھونکے سے ہم ڈر جاتے ہیں برائی کرتے ہوئے، لیکن رب العالمین سے ہمیں ڈر نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح برائی کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کیمرہ وغیرہ نہ ہے، اور اسی طرح اگر کہیں یہ لکھا ہو کہ یو آر انڈر CCTV سرویلنس تو ہم قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں. برائی کرنے میں سوچتا ہے انسان وہاں پر، لیکن قرآن کی کتنی آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رقیب ہے، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے. آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی تاریخ سے کمرے میں بھی بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو برائی کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح
جب کبھی ہم تنہائی میں برائی کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے عبادت کی لذت کو ختم کر دیتا ہے، عبادت کی جو مٹھاس ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے ختم کر دیتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سکون نہیں ہے، نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں مگر نہیں معلوم کہ میں کیا قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کا اثر میرے دل میں نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ ہم تنہائی میں برائی کرتے ہیں۔ تنہائی میں برائی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں سے عبادت کی لذت کو ختم کر دیتا ہے، عبادت کے اس مزے کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ نے کہا حرمت قیام اللیل بسبب ذنب اذنبته، میں قیام اللیل سے محروم رہ گیا تھا، کیونکہ قیام اللیل یہ بھی ایک تنہائی کی عبادت ہے۔ تنہائی کی عبادت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محروم کرے گا۔ اگر آپ رات میں سونے سے پہلے مکمل ارادہ کر کے سوئیں گے آپ کہ میں تہجد کو بیدار ہوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بیدار نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تنہائی میں کہیں گناہ کر رہے ہیں۔ تنہائی میں میری اور آپ کی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکی سے ہمیں دور کر دیتا ہے، اور نیکی کی توفیق مل بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کی لذت کو ہم سے ختم کر دیتا ہے۔ تو سفیان الثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں 5 مہینے تک قیام اللیل سے یعنی تہجد کی نماز پڑھنے سے محروم رہا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے تم 5 مہینے تک تہجد کی نماز سے محروم رہے، انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں مسجد میں داخل ہوا، دیکھا کہ ایک شخص رو رو کر دعا کر رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے رو رہا ہے، تو بس میں نے یہ ارادہ دل میں کیا اس سلسلے میں، اس شخص کے بارے میں، تو اس دن سے میں قیام اللیل سے محروم رہا۔ تو دیکھیں چھوٹی سی ایک برائی جس کو انسان دل میں سوچتا ہے، دل میں ارادہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے 5 مہینے تک عبادتوں سے محروم رہ سکتا، تو ہم تنہائی میں کس قدر بڑی سی بڑی برائی کرتے ہیں، تو کیا ہم نیکی سے محروم نہیں ہوں گے دوستو؟ تو اس لیے ہمیں تنہائی کی ہمارا اپنے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی تنہائی میں رہیں تو ہم اپنی تنہائی کا جائزہ لے کر دیکھیں، اور تنہائی میں جب کبھی موقع ملے ہمیشہ ہمارے سامنے 2 آیتیں ہوں، ہمیشہ 2 آیتوں کو ہم اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ سورۃ الاقراء یعنی سورۃ العلق کی یہ آیت ہم بار بار پڑھتے ہیں، الم یعلم بان اللہ یرا۔ کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، کیا یہ شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ ہمیشہ اس آیت کو آپ یاد رکھیں، آپ جہاں بھی رہیں، لوگوں کی نظروں میں رہیں، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر رہیں، اس آیت کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور ایک دوسری آیت جس کو ہم بار بار سنتے ہیں، سورۃ الانفطار کی آیت، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز فرشتے، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمارے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے رہیں یا لوگوں کی نظروں سے چھپ کر رہیں، آپ کی ہر بات، آپ کا ہر کام، آپ کی ہر حرکت وہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو دوستو یہ 2 آیتیں میری اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ مستحضر رہیں، ہمیشہ یاد رہیں، الم یعلم بان اللہ یرا اور کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور اسی طرح جب کبھی تنہائی کا موقع ملے تو آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا یہ سب سے اہم ہتھیار ہے ہمارے لیے برائی سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی، اللہم ارزقنا خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ تنہائی میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر بھی، لوگوں کی نظروں کے سامنے بھی تیرا ڈر میرے دل میں پیدا کر دے، لوگوں کی نظروں کے سامنے بھی رہوں، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر بھی رہوں، ہمیشہ تیرا ڈر میرے دل میں موجود رہے۔ یہ دعا ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کریں۔ اور اسی طرح ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیں۔ ہمیشہ ہر شخص جانتا ہے کہ میری تنہائی کیسی گزرتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تنہائی کیسی گزرتی ہے، خصوصاً اس نسل کے نوجوان مرد اور خواتین جو غیر شادی شدہ ہیں، نوجوان مرد اور خواتین جو غیر شادی شدہ ہیں، اس تنہائی کے سلسلے میں ذرا غور کریں۔ اگر لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے میں برائی کروں تو میں اللہ تعالیٰ کی نظر سے کبھی بھی نہیں چھپ سکتا، کبھی میں اللہ تعالیٰ کی نظر سے چھپ نہیں سکتی ہوں۔ اس احساس کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص
ہم میں سے ہر نوجوان مرد اور خواتین سوچنے کی فکر کریں جس طرح سے ہم نیکی کرتے ہیں تنہائی میں، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی قدر و قیمت ہے، اس کے اللہ کے پاس مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو جس کے پاس اور اپنے خواہشات کو کچل دے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو دیکھیں آپ تنہائی میں ہیں، آپ کے دل میں یہ احساس ہے کہ مجھے کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو سمجھیں کہ آپ تنہائی میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، آپ کے دل میں تنہائی میں بھی اللہ کا ڈر ہے۔ اور اسی طرح وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ کی عظمت کو یاد کر کے روتا ہے۔ آپ تنہائی میں اٹھ جائے، رات کے کسی وقت بیدار ہو جائے، بستر میں آپ اور آپ کے گھر والے موجود ہیں، آپ اندھیرے میں موجود ہیں، آپ تنہائی میں اٹھ کر دعا کیجیے، آپ رو رو کر اللہ سے مانگیے، اللہ کا ڈر آپ کو اس تنہائی میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے آپ اس خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ اور ایک اور فضیلت یہ بھی بتائی گئی کہ جو شخص تنہائی میں یعنی اس قدر چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو کچھ صدقہ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو نہ معلوم ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچہ کیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اس قدر مقام و مرتبے والا عمل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ اور اسی طرح ایک اور عمل اسی حدیث میں بتایا گیا کہ ایک وہ شخص جس کو تنہائی میں ایک عورت نے برائی کی طرف دعوت دی اور وہ شخص یہ کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تو اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ آج میں اور آپ تنہائی میں موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ویڈیوز آتے جا رہے ہیں، اور ایسے موقع پر اگر میرے اور آپ کے دل میں یہ احساس ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، تو سمجھو کہ یہی اس حدیث کے مصداق ہم بھی آئیں گے، کیونکہ تنہائی میں بیٹھ کر ہم برائی دیکھ رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اس تنہائی میں اگر میرے اور آپ کے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری بڑی قدر و منزلت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کبیر ہے، بے حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس اجر اس کو لکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب سے نوازے گا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس پورے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ اس خطبے سے، اس جمعے سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے جس قدر ڈر کر کوئی کام کرتے ہیں اسی طرح ہم لوگوں سے نظروں سے چھپ کر تنہائی میں جب کبھی ہم پہنچے تو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں حیا کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے والے ہمیں اللہ تعالیٰ بنائیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کو عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کو ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين آمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون